الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ایک عورت کی بیٹی پانی میں ڈوب گئی تو کیا وہ جنت میں ہے، اور جنت کے کون سے درجے میں ہے، اور کیا وہ اپنی ماں کا صبر محسوس کرتی ہے؟ سوال کیا گیا ہے۔ میری بیٹی کی عمر اس وقت 8 سال تھی جب وہ سوئمنگ پول میں ڈوب کر مر گئی۔ وہ ماشاءاللہ بہت نیک تھی، مجھ سے بھی زیادہ اللہ سے ڈرتی تھی۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے علم کے مطابق ڈوب کر مرنے والا شہید ہوتا ہے، اور جو بچہ ابھی بالغ نہ ہوا ہو وہ ابرار یعنی نیکوکاروں میں شامل ہوتا ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ میری بیٹی جنت میں ہے یا نہیں۔ مجھے اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے کہ میری بیٹی اللہ کی رحمت سے جنت پا لے گی۔ میں اس بچی کی ماں ہوں، وہ میری گود میں فوت ہوئی، میں نے ہی اسے غسل دیا اور اس کو دفن کرنے تک اس کے ساتھ رہی، اور اب تک اس کی یاد میں نے ایک آنسو بھی نہیں بہایا۔ میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہی، میں کسی بھی انسان سے زیادہ تحمل اور صبر کی مالک ہوں۔ بس سوال یہ ہے کہ کیا میری بیٹی واقعی شہید ہے، اور کیا اس کے بارے میں میرے صبر کو محسوس کرتی ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو ثابت قدم رکھے اور آپ کی کم سن بیٹی کی وفات پر صبر کرنے کی وجہ سے آپ کو ڈھیروں اجر سے نوازے۔ ہم اللہ سے آپ کی بیٹی کے لیے جنت کا سوال کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے خاوند کے لیے اللہ سے اچھے بدلے کے متمنی ہیں۔ مصیبت کے وقت صبر کی توفیق اللہ کی اپنے بندوں پر رحمت کے سبب سے ہے۔ دوم، اس سے قبل سوال نمبر 98575 اور اسی طرح سوال نمبر 3095 کے جواب میں گزر چکا ہے کہ ڈوب کر مرنا شہادت ہے اور غرق ہونے والا شہداء میں شامل ہے۔ سوم، مسلمانوں کے بچے جنت میں ہیں، اس بات پر سب کا اجماع ہے، چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ مسلمانوں کے بچوں میں سے فوت ہونے والے بچے جنتی ہیں، کیونکہ بچے مکلف نہیں ہوتے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح مسلم جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 207۔ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں مسلمانوں کے بچے جنتی ہیں، اس پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن باز جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 182، اور اسی طرح آپ سوال نمبر 117432 کا جواب ملاحظہ کریں تاکہ ان کے برزخ سے لے کر حشر، حساب و کتاب اور دخول جنت تک کا سعادت مند سفر بھی آپ کو معلوم ہو سکے۔ بلا شبہ آپ کی بیٹی رحمہ اللہ جو بچپن میں غرق آب ہونے کی وجہ سے فوت ہو گئی، اور وہ اتنی چھوٹی سی عمر میں بھی اللہ سے ڈرتی تھی، تو یہ مسرور کن بات ہے، لہٰذا اللہ سے حسن ظن رکھیے۔ احادیث مبارکہ میں یہ بات ثابت ہے کہ قیامت کے دن بچے اپنے والدین کے لیے شفاعت کریں گے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ شہداء اپنے 70 رشتہ داروں کی شفاعت کریں گے۔ چہارم، اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ ہم کسی کی تعیین کر کے جنت یا جہنم کا قطعی فیصلہ نہیں کرتے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، تاہم جن کے بارے میں تعیین کے ساتھ نصوص میں ثابت ہے کہ وہ جنتی ہیں یا کہیں اور جائیں گے تو ان کے بارے میں ہم تعیین کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے سوال نمبر 731 کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 2662 میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک انصاری بچے کے جنازے کے لیے دعوت دی گئی، تو میں نے کہا اس بچے کے لیے خوشخبری ہو، یہ تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے، اس نے تو کبھی برا عمل کیا ہی نہیں اور نہ ہی برا عمل ہوتے دیکھا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا کچھ اور بات ہے؟ عائشہ، اللہ نے کچھ لوگوں کو جنت کا حقدار بنایا ہے اور وہ ابھی اپنے آبا کی پشت میں تھے، اور اسی طرح کچھ لوگوں کو اللہ نے جہنم کا سزاوار بنایا ہے اور وہ ابھی اپنے آبا کی پشت میں تھے۔ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کا مقصد یہ تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو منع کیا جائے کہ وہ کسی معین شخص کو جنت یا جہنم کے ساتھ مختص نہ کریں، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کے بارے میں جنت یا جہنم کا قطعی فیصلہ نہیں دیا جا سکتا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن باز جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 122۔ اس بنا پر ہم آپ کی بیٹی کے لیے اللہ کے فضل سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ اسے جنت نصیب فرمائے، لیکن قطعی طور پر بات کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے، کیونکہ معین شخص کے لیے جنت یا جہنم کا قطعی پروانہ تیار کرنے کے لیے صحیح صریح نص اور دلیل چاہیے۔ البتہ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بچے جنت میں ہیں، یعنی کسی کا نام لے کر نہیں کہتے، بلکہ مطلق بات کرتے ہیں، اور گزشتہ ذکر شدہ اجماع میں بھی یہی عبارت ہے۔ چنانچہ اگر ہم کسی کے بارے میں معین کر کے جنت یا جہنم کا قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے تو جنت یا جہنم کے کس درجے میں کوئی ہے
یہ تو بالأولیٰ ہم بیان نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ غرق آب ہونا شہادت ہے، لیکن کسی شخص کو معین کر کے اسے شہداء میں شامل نہیں کر سکتے۔ پنجم، آپ کا یہ کہنا کہ کیا آپ کی بیٹی آپ کے صبر کے بارے میں محسوس کرتی ہے، تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ جب بندہ فوت ہو جائے تو اس کا دنیا اور اہل دنیا سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اس کے بارے میں بھی قطعی کوئی بات نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طرح اس بات کی مطلقاً ہم نفی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ غیبی بات ہے جس کے بارے میں صرف اللہ کو علم ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ کہنا کہ میت اپنے اہل خانہ کے بارے میں جانتی ہے اور ان کے حالات کے بارے میں خبریں رکھتی ہے، تو یہ بے بنیاد بات ہے۔ کچھ لوگ اپنے خوابوں کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ اپنے فوت شدگان کو خواب میں ملے ہیں اور انہوں نے اپنی آپ بیتی بھی بیان کی، لیکن ان خوابوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ نیند میں آنے والے خواب علم غیب سے تعلق رکھنے والے امور کے بارے میں کوئی قابل اعتماد چیز نہیں ہے، تاہم ایک مومن کو اپنے فوت شدگان کے بارے میں اچھی امید رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے وہ اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ انسان کو چاہیے کہ ان کے لیے دعا کرے، رحمت مانگے اور ان کی طرف سے صدقہ بھی کرے۔ ریفرنس کے لیے آپ بن باز ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنی بیٹی کے لیے دعا کریں، اس کے بارے میں اچھی امید رکھیں، اور آپ اپنی بیٹی کے بارے میں صبر کر رہی ہیں، یہ بھی اللہ کا آپ پر فضل اور احسان ہے۔ آپ کو صبر جمیل کی اس توفیق کے پیچھے اس کے علاوہ کوئی اور راز نہیں، یعنی آپ اس کے در پہ نہ ہو کہ آپ کی بیٹی کو اس صبر کی اطلاع ہے کہ نہیں۔ اور ہم آپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ اس بارے میں زیادہ مت سوچیں، کہیں آپ مختلف سوالات اور شبہات میں نہ پڑ جائیں۔ اس لیے جیسے آپ نے صبر کا دامن تھاما ہوا ہے، اسے تھام کر رکھیں اور اللہ سے مدد کی طلبگار رہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 185515۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔